صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم سلمان بھائی اور بہنوں، آج جولائی 7ویں مہینے کی 3 تاریخ 2020 ذی قعدہ یعنی اسلامی مہینے کے اعتبار سے 11واں مہینہ، 11ویں تاریخ 1440 پر ایک ہجری۔ آج جس عنوان میں آپ سے گفتگو اور کلام کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے ڈپریشن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، یعنی خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں، جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے گمان ویسے ہی میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، الی آخری۔ لمبی حدیث ہے۔ میرے محترم سامعین سامعات، ایک ہے بالی ووڈ کا ایکٹر سشانت، ابھی چند دنوں پہلے پوری میڈیا کے اندر ایک وبال، ایک عجیب و غریب قسم کی ایک آگ لگ گئی تھی اس خبر کے بارے میں کہ ایک بڑا مشہور، جوان، مالدار، دنیاوی اعتبار سے ہر قسم کی سہولتیں، عیش پرستی کی ساری چیزیں، کسی چیز کی کمی نہیں، ساری کی ساری چیزیں جس آدمی کے پاس، جس ایکٹر کے پاس تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ کو کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ پر ایک خودکشی ہوتی ہے، وہ بھی اسی میں سے ایک تھا۔ خودکشی کیا ہے؟ خودکشی بزدل لوگوں کا بہادری والا جرأت مندانہ ایک فیصلہ ہے۔ خودکشی مصیبتوں کو شروع کرنے کا ذریعہ ہے، مصیبتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں۔ خودکشی کر لینے والا اپنوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک ایسا بڑا دھوکہ دیتا ہے، ایک ایسی سزا دیتا ہے جو معافی کے بالکل بھی قابل نہیں۔ اپنی موت کے سبب ہم خود نہ بنیں۔ جس طرح ہم پیدا ہوئے، ہمارے پیدا ہونے میں ہمارا کوئی اختیار دخل نہیں تھا، اسی طرح ہماری اپنی موت میں بھی ہمارا کوئی اختیار اور دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پوری قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیمات کے اندر یہی بھری پڑی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کے علاوہ کوئی حل نہیں، یہ ان کی بہت بڑی جہالت ہے۔ ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ جس مصیبت کا میں شکار ہوں، اس مصیبت کا حل اگر مجھے نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے میں معلوم کروں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں پریشانیاں صرف مجھ کو ہی نہیں، سب انسانوں کو آتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی میں سب کو پریشانیاں آتی ہیں۔ آج جمعے کے بیان کے لیے جو ایسا عنوان ہم نے انتخاب اس کا کیا کہ اکثر ہمارے سامنے یہ عنوان نہیں آتا اور کوئی اس عنوان کو منتخب بھی نہیں کرتا ہے۔ ہمارے مشفق مکرم استاذ حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے بندے کو خاص توجہ دلائی کہ لوگ اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، اس پر بات کریں۔ تو حضرت کے حکم کو مانتے ہوئے میں نے سوچا کہ اسی پر بات کر لوں، لیکن جتنی تفصیل سے اس بارے میں مجھے بات کرنے کا ارادہ ہے اتنا وقت میرے خیال میں آپ کے پاس نہیں ہوگا سننے کے لیے،
اسی لیے جہاں تک ہو سکے میں بیان کے شروع ہی میں بتا دے رہا ہوں کہ دنیا کے اخبار میں جو خبروں کے اندر، نیوز کے اندر، میڈیا کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، جو میرے ذہنوں میں ہیں، جو میرے ذہن کو بہت متاثر کرنے والی خبریں تھیں، صرف انہی خبروں کی روشنی میں میں آپ سے کچھ کہوں گا. یعنی جہاں جہاں جو واقعہ قریب میں پیش آیا، جو واقعہ میرے ذہنوں میں محفوظ، اس واقعے کو بول کر، اس قصے کو، سچی کہانی کو بول کر، اس سے ہم کو سبق جو لینا ہے وہ سمجھاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر لوں. ڈپریشن، جس کو تمل میں من اڑتم کہتے ہیں، من اڑتم، ذہنی تناؤ، دباؤ، اس کی وجوہات اور اس کے ریزنز بہت ساری ہیں. جیسے چند میں آپ کو جو ذہن میں آتا ہے، جو ذہن میں آئے بتاتا چلوں. نمبر 1، کسی محبوب اور پیارے کا انتقال ہو جانا، جیسے کسی کی اولاد کا، بیٹے یا بیٹی کا، کسی کے والدین کا انتقال، کسی کی بیوی یا کسی کے شوہر کا، یا کسی کے بھائی یا کسی کی بہن کا. اس طرح سے اپنے اعزاء اور اقربا رشتہ داروں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جانا، جس کی وجہ سے بندہ ڈپریشن کا شکار ہوا. نمبر 2، کسی دوست یا رشتہ دار سے قطع تعلق، بڑی گہری دوستی تھی، دوستی ختم ہو گئی. رشتہ دار سے بڑا اچھا تعلق تھا، لیکن وہ تعلق لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو گیا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. اس میں بھی نوجوانوں کے سلسلے میں اس میں اگر کہنا ہے تو چند ناسمجھ لڑکے یا لڑکیاں کسی کے بارے میں، لڑکا لڑکی کے بارے میں یا لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے. پھر اس عمر کے تقاضے کی وجہ سے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، صرف عمر کے تقاضے کی وجہ سے، اٹریکشن کا جو عمر ہوتا ہے، ٹین ایج عمر، اس میں اس تعلق کو جیون بھر کا پیار اور ہمیشہ کا بندھن سمجھ کر دھوکے سے، غلطی سے یہ سمجھتے ہیں، اور جب اپنی سوچ میں وہ کامیاب نہیں ہوتے اور وہ ان کی سوچی ہوئی چیز ممکن نہ نظر آنے کی صورت میں وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایسے نوجوانوں کو جو اپنی غلط سوچ کو پیار اور ہمیشہ کا بندھن سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو ایسے لوگوں کی غلط رہنمائی ہوتی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا، فلموں کے اندر، سیریلوں کے اندر، ناٹکوں کے اندر اس کے لیے ایک نام رکھتے ہیں، اصطلاحی الفاظ رکھ کر اس کی شان گویا بڑھا دی جاتی ہے. اس کو بولا جاتا ہے کہ بریک اپ ہو کر ہے، یا وہ لو فیلئر میں مبتلا ہے. پھر ایسے شخص کو یہ سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ فلموں، موویز، ڈراماز کے ذریعے سے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے، کہانیوں سے بتایا جاتا ہے کہ تجھے اس طرح سے بیڑی، سگریٹ، نشہ، ڈرگ ایڈکٹ ہو جانا ہے، شراب کا عادی بننا ہے، کسی کی بات نہیں سننا ہے، وغیرہ وغیرہ. بات لمبی جاتی ہے. تیسری وجہ، عام طور پر ڈپریشن میں لوگ شکار ہونے کی تیسری وجہ، کسی پسندیدہ چیز کے نہ ملنے پر، یا تو پیسے نہیں اس لیے چیز نہ ملی، یا اس لیے کہ ماں باپ نے وہ نہیں دلوایا، یا اس لیے کہ بیوی یہ سوچتی ہے کہ شوہر نے مجھے نہیں دلوایا، اسی سوچ میں وہ ڈپریشن کا شکار. نمبر 4، پسندیدہ جگہ کو جانے نہیں ہوا، گھر والے گئے یا میرے سب دوست گئے مگر میں نہیں جا سکا، وہاں آج تک میں نہیں گیا، یا اس بار میں نہیں جا سکا. یہ معمولی سوچ، اس سوچ میں بھی بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. نمبر 5، طلباء میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس اسکول یا جس کالج میں یا جس کورس کو پڑھنا چاہتے تھے، سلیکٹ کرنا چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے، وہ پڑھ نہ سکے. اسی سوچ میں، اسی کو سوچ کر ڈپریشن کے شکار. نمبر 6، اپنی پسند کی جگہ نوکری اور ملازمت کا موقع نہ ملنا، فلاں کمپنی میں، فلاں جاب میں، فلاں نوکری میں رہنا چاہتا تھا مگر اس کا موقع نہ ملا، اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار. نمبر 7، اپنی کسی لا علاج بیماری یا اپنے معذور ہونے کی وجہ سے، کوئی بندہ معذور ہوتا ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ کا، کان کے کسی بھی اعتبار سے عذر ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بڑی بیماری ہوتی ہے، لا علاج بیماری، اس کی وجہ سے یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی بھر کسی کے اوپر بوجھ بن کر کیوں نہ رہوں، اسی لیے وہ سوچ کر خودکشی کے ارادے تک چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے کارنامے میں گنتا چلا جا سکتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں جو لا علاج بیماری میں، کینسر اور اس طرح کے ایڈز کے لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے، یا وہ ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، کانوں سے معذور، لیکن دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر گئے. خیر. نمبر 8، میاں بیوی یا خاندان میں ہونے والی لڑائی، یہ جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں جھگڑوں کی وجہ سے، ایسے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ. نمبر 9، شادی کے بعد، خصوصاً
2-3 بچے ہو جانے کے بعد شوہر کا اپنی بیوی کے لیے وقت نہ دینا، وہ بھی صرف بات چیت کے لیے بھی وقت نہ دینا، صرف بات چیت کے لیے، آپس میں میاں بیوی کے ملاقات، اس کا تو تقریباً تقاضا ہی عورتوں میں ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی خاص زیادہ اس کی خواہش مند نہیں ہوتی ہے، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ 2-3 بچے ہو گئے، اب میری پوری زندگی بچوں کے لیے ہے، البتہ میری زندگی میں میرے شوہر کا حصہ ہو، وہ میرے لیے وقت دے، وہ مجھ سے بات کرے، وہ میرے سے کوئی بات پوچھے۔ اگر جب شوہر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیوی کوئی خاص انٹرسٹ مجھ میں نہیں دیتی ہے، تو وہ اپنا کام دیکھتے ہوئے اپنی ذات میں مگن ہو جاتا ہے، بیوی کے لیے وقت نہیں دے پاتا، یا وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجھے بیوی سے بات چیت کے لیے وقت دینا چاہیے، وہ اتنا بھی مجھ سے الگ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سوچتے سوچتے بیوی کو ڈپریشن اسی کے وہ شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، اپنی حیثیت اور مالی حالات سے بڑھ کر ضرورتیں بڑھا لینا، فلاں چیز کی ضرورت، فلاں چیز کی ضرورت، بڑا گھر چاہیے، بڑی کار چاہیے، فلاں چاہیے، اپنی حالت، اسٹیٹس، حیثیت سے بڑھ کر جب ضرورتیں بڑھا لو گے، وہ جب پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جس قدر چادر ہو اسی قدر پیر بھی پھیلانا چاہیے، جب چادر سے بڑھ کر پیر پھیلانا شروع کر دو گے اور وہ چیز پوری نہیں ہوگی، خواہش پوری نہیں ہوگی، ڈپریشن کا شکار۔ نمبر 11، بعض لوگ، جو میرے ذہن میں آتا ہے، بعض لوگ کسی بات پر اپنی بے عزتی، اپنے وقار، اپنی عزت، اپنے خاندان کی عزت، یہ سب سوچ کر بے عزتی محسوس کرتے ہوئے اسی میں اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے کسی نہ کسی صورت میں انسان کو غم، ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی اور بے اطمینانی کی کیفیت پیش آتی رہتی ہے، مگر انسان کو اس وقت چاہیے کہ وہ اس سے نکلنے کا صحیح راستہ منتخب کرنے، اس وقت یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ انسان صحیح راستہ منتخب کرتا ہے کہ نہیں، اور اس غم سے کتنی مدت کے اندر، بہت جلد یا تاخیر سے کیسے نکلتا ہے، یہی دیکھنے کا ہے۔ بعض لوگ ہار اور ناپسندیدہ جگہ میں بھی رہنے کی عادت ڈال کر ڈپریشن کا شکار ہوئے بغیر زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی رشتے کو پسند نہیں کرتا تھا، کسی جگہ نوکری کو پسند نہیں کرتا تھا، کسی اسکول کالج میں پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آ گئے سو پڑھ لیں، شادی ہو گئی تو جی لیں، یہ سوچ کر وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر انہی کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم ناپسند کرتے تھے وہ ہمارے لیے کس قدر سعادت مندی کا، خوش نصیبی کا ذریعہ ہے۔ پھر وہ سوچ کر ان کو ایک مذاق لگتا ہے کہ کیا ہم اس سے ڈرتے ہوئے ڈپریشن میں شکار تھے، خودکشی جیسے خطرناک چیزوں کا ارادہ کر لیے تھے، تو ان کو ایک مذاق لگتا، اپنے آپ کو وہ پاگل سمجھ کر ہنستے کہ میں نے معمولی اس بات پر کیسا ٹینشن کا اظہار کیا تھا، حالانکہ میرے لیے کس قدر خیر ہے، وہی ہمارے لیے کتنی اچھی چیز ہے۔ اور بعض لوگ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، اسی غم، اسی افسوس میں، دلدل میں پھنسے ہوئے آدمی کی طرح اندر جاتے رہتے ہیں، خود کو بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے اعزا اقربا دوسروں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اسکرینز میں اس طرح کی غلط گائیڈنس، رہبری ان کو ملتی بھی رہتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، ذہنی تناؤ میں آ جاؤ تو فلاں ڈرگس لو، فلاں کرو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2 ہفتہ اس کی میعاد ہے، اس کے اندر ریکور ہو جائے تو بہتر، ورنہ اس کے نتیجے میں وہ شخص کسی سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرے گا، ہر بات میں غصہ، ٹینشن، چڑچڑاہٹ، دنیا کی ہر چیز اپنی مرضی اور پسند کے خلاف ہی چلے جیسا اس کا ایک وہم، بالآخر وہ اس دنیا اور دنیاوی زندگی ہی کو ناپسند کر کے خودکشی، سوسائڈ کر لیتا ہے یا وہ عورت کر لیتی ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا کی آبادی میں 10% لوگ، یا اس زمانے میں تو بہت زیادہ کہنا چاہیے، یہ بہت پرانے زمانے کی ایک تحقیق ہے، 10% لوگ ہمیشہ ڈپریشن کے شکار ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 2030 میں دنیا کی جان لیوا سب سے بڑی بیماری یہی ڈپریشن ہوگی۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنوں کو بچانے کے لیے میری اس بات کو پوری توجہ سے سنیں اور میری اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ جو چینل جس میں آپ بیان سن رہے ہیں، یہ چینل میرا نہیں، کالج کے ایک ساتھی انجینئر جو اب انجینئر ہیں، وہ فارغ ہو گئے ہیں، ان کا یہ چینل ہے، ان کی درخواست اور ان کے بولنے پر یہ سب کچھ کرنے کی میں ہمت کر رہا ہوں، اور سارے کے سارے کام وہی کر رہے ہیں، صرف بیان کرنا ہی میرا کام ہے، باقی جتنی بھی ایڈیٹنگس اور ہر طرح کے کام وہی کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں عام طور پر یہ لفظ، لیکن میں آج کہہ رہا ہوں عنوان کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس عنوان کو، اس موضوع کو تفصیل سے
چھوڑے بغیر, درمیان میں فارورڈ کیے بغیر پوری بات آپ سننے کی کوشش کریں, اور جس کے بارے میں آپ کو خیال ہے کہ وہ ذہنی تناؤ میں, دباؤ میں مبتلا ہے, تو ان لوگوں تک, اپنوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان کو بھی سننے کا موقع فراہم کریں, ان کی بھی پریشانیوں کو دور کرنے کا آپ ذریعہ بنیں. اس سلسلے میں میرے خیال میں چند چیزوں کو بطور حل کے میں کہنا چاہوں گا. نمبر 1, جو لوگ اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ٹینشن میں مبتلا ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوں, تو ان کے لیے سب سے بڑا اور سب سے آسان اور سب سے بہتر حل یہ ہے کہ منہ کھول کر بات کریں. منہ نہ کھولنا, کسی سے نہ بولنا اس وقت جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. منہ کھولنے سے, منہ کھول کر اپنے دل کا غم, اپنے دماغ کا غم شیئر کرنے سے, منہ کھول کے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کریں, سکون ملے گا, بے اطمینانی اور ڈپریشن کا بڑھتا ہوا سلسلہ رکے گا. سب سے بڑا اور آسان حل یہی ہے. نمبر 2, بات کرنے کے لیے, اپنے غم سنانے کے لیے قابل آدمی کو تلاش کر کے اس سے اپنی ساری پریشانیاں شیئر کرنا, سنانا, کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں رہتا کہ دل کی باتیں اس سے سنائی جائیں, بلکہ اس کے لیے اپنے رشتہ داروں میں ذمہ دار قسم کی, دیانت دار, رازدار شخص کا انتخاب کریں, یا اپنے جانکاری کے علماء سے مشورہ کریں, کیونکہ اس طرح کی باتیں سن کر اچھا اور قیمتی مشورہ دینے کے لیے راز محفوظ رکھنے والا دل, خلوص اور خیر خواہی, ان تینوں کی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب 4 آدمی آپ سے پوچھیں کہ کیوں ایسے ہو, کیا پریشانی ہے, تو ہر آدمی پوچھنے والے اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ ان سے اپنا پورا کا پورا غم, اپنے پورے راز کی باتیں سنائیں. تو جو بھی آ کے آپ سے پوچھے کہ کیا بات ہے, آپ ان میں سے دیکھیں کہ ان میں سے جو آدمی قابل ہو آپ کے راز کو سن کر آپ کی خیر خواہی کے ساتھ آپ کو مشورہ دینے کے قابل آپ سمجھتے ہیں, اس سے آپ بات کریں. ایسے شخص سے آپ اپنے غم کو شیئر کریں جس کو سچ میں آپ کی پرواہ ہو. یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ اپنے دلی پریشانیوں کو شیئر کرنے والے ڈپریشن کے مریض سوسائڈ تک نہیں پہنچتے, کیونکہ ونس ایک بار پریشانی باہر کرنا شروع کر دیے تو ان کا دماغ انہیں خودکشی پر آمادہ نہیں کر سکتا. وہیں بند رکھنے کی وجہ سے سائنس کے اعتبار سے بھی کچھ تحقیقات ہیں کہ اپنے دماغ میں اس خیال کو بڑھاتے منہ بند کر کے رکھنے کی وجہ سے یہی سوچ اس کو خودکشی پہ آمادہ کر دیتی ہے. اور چاہیے کہ اس مشیر کی, مشورہ دینے والے کی باتوں کو آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں. اور تیسرے نمبر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر, خاندان والوں میں یا اسکول, کالج وغیرہ میں کوئی شخص اچھا رہتے اچانک سے سب سے سختی سے پیش آئے, یہ چیخ و پکار کرنے لگے, اچانک چیخنے لگے, اور ایسے برتاؤ کی وجہ اس کو بھی پتہ نہ ہو, تو اس کو ڈپریشن ہے. لہٰذا کوئی اس سے الجھے بغیر تنہائی میں جا کر بات کر کے اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. اس کو ڈپریشن سے نکالنا ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو اپنے ڈپریشن اور بے چینی سے متعلق دوسروں کو بتانے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک تحقیق ہے. اس لیے ہم خیر خواہی کے طور پر جس آدمی کے بارے میں ہم کو یہ شک ہو, یا تو کسی اور کی بات اس سے کروائیں یا خود ہم جا کر اس سے بات کر کے اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کریں. نمبر 4, سائنس کے مطابق بھی ڈپریشن کا حل دوسروں سے بات کرنا, شیئر کرنا ہی ہے. نمبر 5, عموماً ہر شخص کو زندگی میں کئی بار یہ مرحلے آتے جاتے ہیں, مگر جب اس کے پاس مخلص دوست ہوں, یا مشفق باپ ہو, یا استاذ ہو, یا شیخ ہو, یا کوئی خیر خواہ ڈاکٹر ہو, یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو, کہ ہر بات ایک دوسرے کو سناتے ہوں, تو پھر ایسے آدمی کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ جلد از جلد وہ ڈپریشن میں مبتلا بھی ہوگا تو اس مصیبت سے جلد از جلد باہر آ جائے گا. یا کسی آدمی کو کھیل کود کی عادت ہے تو, یا دوستوں کا حلقہ ہے, تو کھیل کود پر توجہ دینے والا بھی اس ڈپریشن سے جلد ریکور ہو کر باہر نکل جاتا ہے. سب سے بڑی بات, سب سے اہم بات, ہم مسلمانوں کے پاس ذکر ہے, دعا ہے, جس میں ہم اپنے پیارے اللہ کے پاس دل کے ہر درد کو رو کر سنا سکتے ہیں. درود پڑھیں, ذکر کریں, نماز پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ بہت بڑا حل ہمارے پاس موجود ہے. ضرورت سے زیادہ کسی انسان سے آپ دل نہ لگائیں, محبت نہ کریں, ورنہ جب اس سے تھوڑا بھی اپنی توقع کے خلاف کوئی کام پیش آ جائے تو پھر ہمارا دل ایسا ٹوٹتا ہے, ایسے ڈپریشن کے ہم شکار ہوتے ہیں کہ ہم کو وہ خودکشی تک لے چلا جائے گا.
اس لیے ضرورت سے زیادہ محبت تو صرف اللہ رسول کی ہو. ہمارے آس پاس کے کسی بھی انسان سے اتنی محبت نہ ہو کہ کبھی پریشانی اٹھانی پڑے. جب آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا پائیں تو آپ اٹھیں، وضو کریں یا غسل کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، رو رو کر خوب جو اپنے دل کی دکھڑی ہو، دل کا غم ہو، دل میں بوجھ ہو، سب کچھ اپنے اللہ کے پاس بند کمرے میں خوب آواز سے بھی کہہ کر یا آہستہ سے کہہ کر اپنے اللہ سے ساری باتیں سنائیں. پھر ان گنت بار، بے شمار تعداد میں الحمدللہ 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 پڑھتے ہوئے سو جائیں. دکھ کو سکھ میں تبدیل ہوتے ہوئے آپ پاؤ گے آپ کے دل کا ہر غم کافر ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا. نمبر 6، ہماری زندگی کا طرز، لائف سٹائل اور غذائیں، فوڈس سسٹم اور دیکھنے اور سننے کی باتیں، دنیا کے حالات، یہ سب کچھ ایسی ہیں کہ ہم کو کیا بلکہ ہر انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دے. ڈپریشن پیدا کرنے والی ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے جب بھی تمہارا اپنا کوئی آدمی ڈپریشن کا شکار آپ پاؤ، کوئی کسی لڑکے کو، نوجوان لڑکے یا لڑکی کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جس کو بھی تم پاؤ، تو آپ خود خیر خواہانہ، ہمدردانہ طریقے سے آگے بڑھ کر اس سے بات کریں، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ماہرین نے اس کی کچھ سمٹمز، علاماتیں بتائی ہیں کہ یہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، اس کا ارادہ خودکشی کا ہے. اس کو آپ دیکھ کر پتہ بھی چلا سکتے ہیں. اس آدمی کا، کسی آدمی کا یہ کہنا کہ اس دنیا میں میری کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہنا میرے والدین کو تو میرے بھائی بہن ہیں، میں چلا جاؤں گا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا کسی کا ڈپریشن، ٹینشن میں شکار ہوتے ہوئے ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ سونا، یا بالکل اس کا الٹا کہ ضرورت کے بقدر بھی نہ کھانا، کھانے میں بہت کمی کر دینا، یا سونا بالکل بند کر دینا. یہ ساری چیزیں علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے اور اس کی حد بڑھتی جا رہی ہے. یا لڑائی میں یہ کہنا، شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے یہ کہنا ہے کہ کہیں جا کر مر جانا کر کے دل کرتا ہے، میں مر جاؤں گا، میں مر جاتا ہوں، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے بغیر کیا ہوگا، تمہاری کیا حالت ہوتی، تب تم کو پتہ چلے گا. اس طرح کی باتیں آنا بھی بتاتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے. پھر ایک اور بات اس کے اندر یہ بھی بتا دوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اس بات کو کوئی نہیں کہتا. موت کو اس طرح سے ہر لڑائی، ہر بات پر بہت معمولی انداز سے ہر لڑائی میں لاتے رہنے کی وجہ سے ہمارے اپنے چھوٹے بھائی یا ہمارے اپنے بچوں پر بھی اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. بچوں میں بھی خودکشی کے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے فلموں میں اس طرح کے ڈائلاگس، اس طرح کی باتیں سن کر، یہ اس طرح کی دیگر ویڈیوز کے اندر یہ باتیں سن کر بچے چھوٹے بچوں میں یہ خیال ہونے لگا ہے، یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا حل خودکشی ہے. بڑوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، بڑوں کو سماج کبھی معاف نہیں کرے گا، معاشرہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو بچوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے ایک اچھا خیال بھی ایک ماہر ڈاکٹر نے دیا ہے کہ ہم ایسے بچوں کو جس کے بارے میں ہم کو یہ شک ہو یا ڈر ہو کہ وہ خودکشی کے خیالات رکھتا ہے، تو ایسے کو ہم کسی ہاسپٹل لے جائیں. وہاں جا کر کرنٹ شاک کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ سے تڑپنے والا آدمی، آگ جل کر تڑپنے والا آدمی، اپنے ہاتھ کاٹ کر خودکشی کی کوشش کر کے تڑپنے والا آدمی، یا اس طرح کی کسی بھی قسم کے ایکسیڈنٹ سے دوا پی کر اب جان کے لیے ترسنے والا، دنیا اور یہ موت اور حیات کی لڑائی لڑنے والا، اس طرح کے جو لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، کرب میں ہوتے ہیں، ایسی مصیبتوں میں مبتلا لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو لے جا کر بتائیں، انہیں دکھا کر بتائیں کہ زندگی کی قیمت کیا ہے، زندگی کس قدر قیمتی ہے، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جان کی قیمت کیا ہے. ہاں، ایک ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی علامتیں، جو سمٹمز، ایسی علامتیں خودکشی کا یا ڈپریشن کا شکار جو معلوم ہو جائے آپ کو، تو ایسے لوگوں کو کافی نہ دیں، سوڈا نہ دیں، گیس کے جو کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں جیسے پیپسی، کوکو کولا ہے، اسپرائٹ ہے، اس طرح کی گیس والے کولڈ ڈرنکس بھی نہ دیں، ہرگز نہ دیں، کیونکہ یہ ان کے ارادے کو اور مضبوط کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کو چاول، مچھلی، پھل، ہری سبزیاں، دودھ، اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کو اکیلے ہرگز نہیں چھوڑنے چاہیے. خیر، میں اپنے ذہن میں رہنے والے چند واقعات کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے سیڈنس، غمگین ہونا، افسوس میں ہونا. جو شخص غمگین ہوگا، کسی افسوس میں مبتلا ہوگا، غم کا شکار ہوگا، تو وہ شخص روئے گا،
بکے گا، دوسروں سے 4 آدمیوں سے اپنی بات کو بولتا رہے گا، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرائے گا، ان کے اٹینشن کو لے گا، چاہے گا کہ دوسرے آگے بڑھ کر آئے، اس کی بات کو سنے، تسلی دے۔ ایک ہوتا ہے ڈپریشن، احساسات کو مارنے والے، کہ وہ اپنے احساسات کو مرا دیا ہے، وہ رونا بولنا بالکل بند، خود آگے بڑھ کر اپنے غم کسی کو نہیں سنائے گا۔ حد سے زیادہ ڈر کی وجہ سے، حد سے زیادہ غصے کی وجہ سے، یا حد سے زیادہ بزدلی کی وجہ سے یہ ڈپریشن وجود میں آتا ہے۔ یا تو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، اپنی اس غلطی کو کسی سے وہ بتا نہیں سکتا، اس لیے اس ڈر کی وجہ سے ڈپریشن میں مبتلا، یا وہ غلطی نہیں کیا، ایسا ایک غلط الزام اس کے اوپر آ گیا ہے، اس کو ختم کرنا اس کے بس کی بات نہیں، اس الزام کو، اس کو اپنے آپ کو بے گناہ بتانا اس کے بس کی بات نہیں، تو تب بھی آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ واقعات ہم کو یہی بتاتے ہیں، جو اب آگے میں ذکر کرنے والا ہوں وہ واقعات ہم کو یہی بتاتے ہیں۔ اور اس میں ایک عجیب لطیفے کی بات یہ ہے کہ WHO کی تحقیق کے مطابق پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خودکشی کی کوشش کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مگر لطیفہ یہی ہے کہ کوشش تو کرتی ہیں لیکن ناکام زیادہ ہوتی ہیں، مگر خودکشی کر لینے والے، واقعتاً اس سے اپنی جان گنوا لینے والوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد ہی زیادہ ہے۔ خیر، ابھی قریب میں ایک ہفتہ عشرہ پہلے ہونے والے واقعات میں سے ایک قصہ۔ توتوکوڈی تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک نوجوان 30 سال کا ایک نوجوان، جس کی بیوی اور 2 بچے بھی ہیں، تقریباً اپنی عمر کے 18 برس سے لے کر 25 سال تک پولیس کی نوکری کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 مرتبے فائنل تک جا کر واپس کر دیا گیا، جس سے وہ بہت غمگین اور ڈپریشن کا شکار تھا۔ پولیس پر بننے والی جو فلمیں ہوتی ہیں، ہندی کی، تمل کی، یا جو بھی ہو، ان جو پولیس پر بننے والی فلمیں اور کہانیاں جب کبھی بھی وہ سنتا، اور زیادہ جذباتی ہو جاتا، اور زیادہ ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا۔ اس کی یہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج شروع کیا گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس کے والد اور اس کی بیوی نے اس کو بس میں علاج کے لیے لے جانے کا ارادہ کیا، اور لے جا رہے تھے۔ علاج کے لیے کس ہسپتال کو؟ دماغی امراض سے متعلق، یعنی مینٹل جو ڈیسیز ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے متعلق جو ہاسپٹل ہے وہاں لے جا رہے تھے۔ بندہ سوچنے لگا کہ اپنے پسند کی پولیس کی نوکری مجھے نہیں ملی، ایک تو وہ ٹینشن اس کو، اور دوسری اس کو پریشانی اس کے سامنے یہ آئی کہ میرے اپنے لوگ مجھے دیوانہ پاگل سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک سٹاپنگ میں بس رکی، وہیں سے یہ اترا، اچانک سے یہ اترا اور قریب کی ایک بڑی عمارت میں چڑھ کر وہاں سے بہت اوپر سے چھلانگ لگا کر نیچے گرا، وہیں اس کا سر پھوٹا، وہیں مر گیا، خودکشی کر لیا۔ گاؤں میں رہنے والی ماں کو اپنے پیارے بیٹے کی موت کی خبر پہنچی تو بے قابو ہو کر رونے لگی۔ پھر اسی سیکنڈ گھر کے پیچھے موجود باغ میں بیلوں کو باندھنے کے لیے جو رسی تھی اس کو درخت میں لگائی اور پھانسی پہ لٹک گئی، خودکشی کر لی۔ یہ دیکھتے ہیں نا آپ، آدمی کی ایک نوکری پسندیدہ تھی، یہ اس کے اپنے ذہن میں وہ آ گیا تھا کہ میں پولیس کی نوکری مجھے کرنی ہے، اور دوسری طرف اپنوں نے انہوں نے کہہ کر سمجھایا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس دلا دیا ہے شاید کہ تم ذہنی اعتبار سے تم مینٹل ہو، تم پاگل ہو، تو اس کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اور دوسری طرف ماں جو بڑی تمناؤں کے ساتھ جی رہی تھی، اپنے پیارے لڑکے کی موت کی خبر، اپنے عزیز کے رشتہ دار کی خبر سن کر وہ برداشت نہ کر سکی، خودکشی کر لی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں اسباب بتایا تھا، انہی واقعات سے لے کر میں نے وہ اسباب بتائے تھے۔ سیلم تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے، سیلم کے قریب میں ضعیف عمر کے والدین جو اپنے بیٹے بہو پوتوں کے ساتھ خوشی رہا کرتے تھے، مگر دونوں کی طبیعتیں مسلسل خراب ہو رہی تھیں، چلنا تک دشوار ہو گیا، تو اپنی بیماری سے کسی اور پر بوجھ نہ بنے اس ارادے سے دونوں نے دوا کھا کر خودکشی کر لی۔ کوئی لڑائی نہیں، خوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے، بڑی عمر کا، چھوٹی عمر کا، نوجوان کوئی بھی ہو، اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یہ سوچ کر کہ اس کا حل نہیں، یا ہم بوجھ بن رہے ہیں، یہ سوچ کر خودکشی کر کے اس سے بڑا بوجھ، اس سے بڑی سزا اپنوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب کہانی چنئی کے ماملہ پورم سے نکل کر سامنے آ رہی ہے، ابھی قریب میں آئی ہے، کہ وہاں ایک میاں بیوی ایک گھر میں رہا کرتے تھے۔ اس گھر کا جو مالک ہے، وہ اتوار کا دن تھا، وہ باہر نہ جا سکا،
تو اس لیے یہ میاں بیوی جو ہیں ان میں سے جو میاں ہے شوہر ہے اس کو بلایا، جو وہ کرایہ دار تھا وہ شوہر، تو اس کو بلایا، بلا کے اس نے کہا کہ پیسے دے کر کہا کہ مجھے تم باہر جاؤ گے، واپس آتے ہوئے بریانی لے کر آنا۔ بیوی نے اندر سے دیکھا کہ میرے شوہر کو مالک کے مکان پیسے دے کر بریانی لانے کو کہہ رہے ہیں، تو بیوی نے اندر سے شوہر کو بلایا، کہا کہ مکان مالک کے لیے بریانی لاتے ہوئے میرے لیے بھی ساتھ میں لے آنا۔ شوہر نے بیوی کو اچھے سے سمجھایا کہ وہ مالدار ہے، مکان مالک ہے، کئی گھروں کا مالک ہے، مگر اس وقت میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، وہ بھی آج اتوار ہے، کوئی مزدوری بھی نہیں، پیسے اب بالکل نہیں، لیکن جب پیسے آ جائیں گے ضرور لے کر آؤں گا۔ مگر کیا کہیں، عورتوں کی یہ عجیب و غریب قسم کی ضد، بادشاہ، بچے، عورتوں کی یہ ہٹ جو ہوتی ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ عورت کم عقل، نہ سمجھ عورت بیوی لڑنا جھگڑنا شروع کر دی اس معمولی سی بات پر، اتنا کہ شوہر اپنے کام سے باہر نکل گیا، واپس آتے ہوئے صرف مالک کے مکان کے لیے اس نے بریانی لائی، اپنی بیوی کے لیے نہیں۔ پھر وہ آیا، تھوڑی دیر رہا، بات چیت ہوئی، پھر نکلا۔ عورت ڈپریشن کے مارے شوہر جو ہی باہر نکلا آگ اپنے اوپر لگا کر خودکشی کر لی، اگرچہ کہ وہ یہ چاہتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میرا شوہر جلد واپس آ جائے گا، مجھے بچا لے گا، لیکن شوہر کے آنے میں دیر ہو گئی، اس آگ کی وجہ سے اس کی جان ختم ہو گئی۔ جس وقت شوہر وہاں موجود نہیں تھا اسی وقت یہ سب کچھ ہو گیا۔ ترنیل ویلی تمل ناڈو کا ایک مشہور علاقہ ہے، بہت سارے لوگ کئی مواقع کے اندر، کئی جگہوں کے اندر دیکھے ہوں گے۔ ترنیل ویلی حلوہ بہت مشہور معروف ہے، اس میں بھی خاص طور پر ترنیل ویلی ارٹ کڑیا حلوہ جو تمل ناڈو کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اس بہت پورے عالم میں ایکسپورٹ کیے جانے والے اس حلوے کی دکان کا، فیکٹری کا مالک، قریب میں اس کو معمولی سا بخار کا شکار ہوا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے اپنے بخار میں کورونا کی علامتیں، اس کے سمٹمز موجود ہیں، تو اتنی بڑی جائیدادوں کا مالک، مالدار قسم کا شخص جس کے پاس سب کچھ دنیاوی اعتبار سے موجود، لیکن ڈپریشن کا شکار ہوا، خودکشی کر لیا۔ ایک نوجوان، قریب میں ویلور کا ایک واقعہ چند 1-2 ماہ قریب یہ پیش آیا تھا، آج تک بھی میرے دل میں یہ بالکل تازہ واقعہ ایسے ہی باقی ہے کہ ویلور کے قریب میں کنیم باڑی ایک علاقہ ہے۔ کنیم باڑی میں شادی کرنے والا ایک ملٹری کا، آرمی کا ایک نوجوان جو اپنے باپ کے انتقال کی خبر پر 1 ماہ کی چھٹی میں آیا تھا، شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، یہ آیا تھا اپنے سسرال سے، کنیم باڑی سے نکل کر کسی اور طرف جا رہا تھا، گزرتے گزرتے ستواچاری کے پاس ہائی وے میں جو اوپر برج ہے اس پر سے گزر رہے تھے، مسلسل گاڑی پہ آتے ہوئے میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا۔ پتہ نہیں عورت نے کیا کیا باتیں کہی تھی جس کی وجہ سے شوہر بہت زیادہ پریشان تھا۔ خاص کر کے یہ بتایا گیا تحقیق کے بعد کہ شوہر چونکہ آرمی میں تھا، اپنے دوستوں سے، آرمی کے نوجوان دوستوں سے فون پہ ہندی میں بات کر رہا تھا، اور عورت، بیوی اپنی ساس ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھ رہی تھی کہ تم کسی عورت سے تعلق رکھے ہوئے ہو، کسی عورت سے تم باتیں کرتے ہو۔ اسی پر وہ اتنا ٹارچر کر رہی تھی، اتنا تنگ کر رہی تھی اس شوہر کو کہ شادی کو صرف 1 ہی مہینہ گزرا تھا، ایک ہی ماہ گزرا تھا کہ ستواچاری کلیکٹر آفس کے سامنے اس برج پہ گزرتے ہوئے گاڑی ہی روک دی گئی۔ اتنی بات بڑھ گئی آپس میں، لڑائی جھگڑے میں اتنی باتیں بڑھ گئی کہ گاڑی ہی روک دینے کے بعد اس عورت کا یہ معمول بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ اپنے شوہر کو یہ کہہ کر ڈراتی تھی کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ نہ کرو گے میں خودکشی کر لوں گی، کہہ کر دھمکیاں دینا اس عورت کی ہمیشہ کی عادت رہی ہے۔ اس دن بھی وہ یہ کہہ رہی تھی، پتہ نہیں شوہر کو کیا سوجھا، اسی وقت شوہر اس اوپر کے اس برج سے، وہاں سے بہت اونچائی سے 1 سیکنڈ میں وہاں سے کودا، نیچے گرا، مر گیا، اس نے خودکشی کر لی، صرف بیوی کے اس ٹارچر بھرے الفاظ کی وجہ سے، اس کی ٹینشن دینے کی وجہ سے، جبکہ خوشی خوشی بالکل نئی گاڑی میں نئی دلہن کے ساتھ جا رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں، ابھی چھٹیاں ختم ہو کے وہ آرمی میں واپس جانے بھی والا تھا۔ یہ واقعہ مدراسی میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ 60 پر 2 سال کا ایک شوہر جو ڈپریشن کا مریض تھا، کئی قسم کی چیزوں میں وہ بڑا پریشان تھا، بیوی کو کسی سے بات کرتا ہوا، کسی سے فون پہ گفتگو کرتا ہوا، سامنے روبرو گفتگو کرتا ہوا دیکھتا تو بیوی پر شک کرتا، بہت شک کرتا۔ اچانک سے 60 پر 2 سال کا یہ بوڑھا
اپنی بوڑھی بیوی کو اس شک کی وجہ سے کہ تیرا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، اس شک کی وجہ سے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ اپنی بلڈنگ کے بالکل اوپر کے حصے میں گیا، ٹی وی کیبل کی جو وائر تھی اس سے لٹک کر خودکشی بھی کر لیا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے اعتمادی، بالکل بھروسہ ختم، خود اپنے اوپر بھی بھروسہ ختم، دوسروں پر اپنوں پر سے بھی بھروسہ یقین ختم، جس کی وجہ سے دو قیمتی جانیں چلی گئیں۔ آج کل بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایک فیشن سا ہوتا چلا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پہلے ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں، وائرل کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا کو بالکل عام اعلان کر دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ اب میں مرنے والا ہوں، خودکشی اس طریقے سے اس طور سے کرنے والا ہوں اور میرے موت کی فلاں وجہ ہے۔ یہ کہہ کر ایک ایسا قصہ بہت دل کو درد ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ ایسا قصہ آئے دن روزانہ کئی جگہوں کے اندر پیش آ رہے ہیں۔ حضرت شکیل حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا موت برحق ہے، موت بر وقت ہے۔ حضرت کی بات بڑی قیمتی ہے، بہت مختصر الفاظ میں حضرت نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ خیر بہت لمبا وقت میں نے لے لیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی فکریں کریں۔ مرنا تو سب کو ہے، جب تک جینا ہے خود بھی خوش رہیں، اپنوں کو بھی خوش رکھیں۔ ہماری اپنی موت کا ذریعہ ہم خود نہ بنیں، جب موت آنی ہے اللہ موت دیں گے۔ آج بہت سارے لوگ کورونا کے خیال سے ڈپریشن کے شکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معمولی سردی، معمولی زکام، معمولی بخار کیا ہو جائے، یہ سوچ کر کہ مجھے کورونا ہو گیا، مجھے خطرناک بیماری لگ گئی، یہ سوچ کر مر ہی جاتے ہیں۔ 3-4 ماہ بعد ہونے والی ڈیلیوری کو سوچ کر حاملہ عورتیں مر جا رہی ہیں۔ ایسے کئی سارے واقعات میرے آس پاس کے علاقوں کے اندر ہو رہی ہیں، ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا وہ خود عورت ہی مر جاتی ہیں۔ آپ کا وقت میں نے بہت لے لیا، بس اللہ تعالیٰ سے سب کی خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ آئندہ کسی اور اہم عنوان پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔